ڈاکٹر شہزاد بہت خوبرو اور ہر دل عزیز تھے۔ خاندان کی کئی لڑکیوں کے آئیڈیل تھے۔ رشتہ داروں میں ہر گھرانہ ان کو داماد بنانے کا آرزو تھا، لیکن انہوں نے اماں سے کہہ دیا کہ وہ شادی کریں گے تو خاندان سے باہر، اپنے رشتہ داروں میں نہ کریں گے۔ ماں بیٹی کی خواہش کا احترام کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ شہزاد نے ایک کامیاب ڈاکٹر بننے کے لیے کافی محنت کی تھی۔ ماں نے کہا، اگر تم کو کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، وہاں رشتہ کرا دیتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ لڑکی کا خاندان اچھا ہونا چاہیے۔ کسی ایسے ویسے گھرانے کی لڑکی کو بہو نہ بناؤں گی اور نہ گھر میں لاؤں گی۔ یہ شرط شہزاد کے لیے کڑی تھی، کیونکہ اسے دوران ملازمت ایک ایسی لڑکی بھا گئی تھی جو اس کے ماتحت تھی اور نرس تھی۔ نرس ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن شرط خاندان کے اچھا ہونے کی تھی، نرس ہونے کی نہیں۔ سمینہ محض نرس ہوتی تو کوئی بات نہ تھی، لیکن وہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جس کی اقدار مشکوک تھی۔ بے شک وہ خود پارسا نظر آتی تھی، لیکن اس کی بہنیں اور خالائیں بے حد آزاد خیال تھیں۔ وہ نت نئے فیشن کرتی، بوائے فرینڈس کے ساتھ گھومنے پھرنے، شاپنگ کرنے اور تحفے لینے کو معمول کی بات سمجھتی تھیں۔ ڈاکٹر کے بہت اصرار پر ماں سمینہ کے گھر اس کے گھر والوں کی دیکھ پرکھ کو چلی گئی، مگر وہاں جا کر ناک سکیڑ کر منہ بنا لیا۔ گھر کیا تھا؟ ایک عجائب خانہ تھا۔ عورتوں میں سلیقے اور تمیز کا فقدان تھا۔ خود تو اجلے لباسوں میں، مگر گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا رکھی تھی۔ اسے گھر نہیں، گھروا کہنا چاہیے تھا۔ سمینہ کی 3 بہنیں اور 2 خالائیں تھیں، جو بھانجیوں کی تقریباً ہم عمر لگتی تھی، اور وہ ان لڑکیوں سے زیادہ شوخ اور الکھڑ نظر آ رہی تھیں، کہ جن کو وہ اپنی بھانجیاں کہتی تھیں۔ انہیں فیشن کی سوجھ بوجھ تو خوب تھی، مگر میزبانی کے آداب اور گھرداری کی بالکل سمجھ نہ تھی۔ سمینہ کی ماں مر چکی تھی، باپ بوڑھا اور بیمار تھا، بھائی کوئی نہ تھا۔ اس وجہ سے یہ لڑکیاں شتر بے مہار ہو گئی تھیں۔ ان سب میں صرف سمینہ ہی کچھ ڈھنگ کی تھی، مگر ایک کے درست نظر آنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب لڑکی کا رشتہ لیا جاتا ہے، پہلے اس کا گھر بار کا رنگ ڈھنگ، رکھ رکھاؤ اور طور طریقہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ ساری خوبیاں گھر کے مکینوں میں عنقا تھیں۔ تبھی شہزاد کی امی 15 منٹ ان کے گھر بیٹھ کر جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر آ کر اپنے لاڈلے بیٹے کو خوب لتاڑا کہ تم نے کیا خوب لڑکی پسند کی ہے۔ ارے کم عقل، صرف تنہا لڑکی کو سسرال نہیں آتی، ہمراہ اپنے کنبے کی عادات و اطوار بھی لاتی ہے۔ رنگ ڈھنگ جو اس کے گھر والوں کے ہوتے ہیں، اس کے لہو میں بچپن سے رسے بسے ہوتے ہیں۔ سمینہ بھی اکیلی نہ آئے گی، وہ اپنا خاندانی پس منظر ساتھ لائے گی۔ یاد رکھو، شادی ایسی عورت سے کرنا جس میں سلیقہ ہو، جس کے کنبے کے اطوار اچھے ہوں، خاص طور پر عورتوں کے، کیونکہ ہماری نسل نے اس کی گود میں پرورش پانی ہے۔ اچھے خاندان کی لڑکی اچھی اقتدار میں پلی بڑی ہوتی ہے، نئے گھر آ کر اس گھرانے کی آبرو بنتی ہے، اور اپنے صبر اور طور طریقوں سے وہ اس گھر کی قسمت بدل دیتی ہے۔ جذبات میں آ کر ایسا کچھ نہ کرو کہ پھر پچھتانا پڑے۔ انہوں نے تو ایک نہ اور 100 سکھ کے مقالے پر عمل کر دیا، مگر شہزاد کا دل جو سمینہ کے حسن میں اٹکا تھا بجھ گیا۔ ماں کی تقریر کا اس نے تھوڑا سا اثر ضرور لیا کہ جو کچھ عشق کی کور بینی کے سبب اس کی نظروں سے اوجھل تھا، ماں نے باریک بینی سے دیکھ کر اسے سمجھا دیا تھا۔ اب اگر آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا چاہے تو کوئی کیا کرے۔ خدا کی قدرت کہ انہی دنوں میری والدہ کو کسی تقریب میں شہزاد اور اس کے گھر والوں نے دیکھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں ان لوگوں کو بھا گئی۔ شہزاد کی اماں نے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا کہ میں نے لڑکی شہزاد کے لیے پسند کر لی ہے، اور اب میں اس کی شادی فرزانہ سے کر رہی ہوں۔ اگر شہزاد نہ مانا تو قسم کھائی کہ زہر پھونک کر مر جاؤں گی، کیونکہ ایسی لڑکی پھر چراغ لے کر ڈھونڈو تو بھی نہ ملے گی۔ شہزاد کے لیے بڑا امتحان تھا۔ ماں، باپ، بہنوں سبھی نے مجبور کر دیا کہ فرزانہ سے شادی کرو گے، ورنہ ہم سب سے تمہارا رشتہ ناتا ختم۔ بالآخر انہوں نے مارے بندھے والدین کی خوشی کی خاطر فرزانہ میری امی سے شادی تو کر لی، مگر سمینہ کی محبت دل سے نہ گئی۔ شادی کی پہلی رات میں دلہن سے سمینہ اور اپنی محبت کا قصہ لے کر بیٹھ گئے۔ بیچاری دلہن کے دل پر سانپ لوٹ گیا، مگر صبر و برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ نہ بولی۔ بولی بھی تو اتنا غم کیوں کرتے ہیں؟ جب جی چاہے اپنی محبوبہ سے دوسرا بیاہ کر لینا، اپنی خوشی پوری کر لینا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔
انسان کو زندگی ایک بار ملتی ہے، دلی خوشیاں مل رہی ہوں تو ان کو ٹھکرانا نہ چاہیے، ورنہ زندگی کٹھن میں گزرتی ہے، اور گلشن میں گزرتی زندگی کو زندگی نہیں کہتے۔ فرزانہ نے اگلے روز بھی اپنے پریشان شوہر کو ان الفاظ میں تسلی دی۔ دلہے میاں کی بانجیں کھل گئی اور دوسری شادی کا اذن پہلی رات ہی میں مل گیا۔ والدین کی خوشی تو پوری کر دی تھی، اب اپنی خوشی پوری کرنا باقی تھا۔ یہ اس نرس کے پیچھے پھرنے لگے، اپنی خوشیوں کے نشے میں یہ بھی بھول گئے کہ اس بیچاری عورت کے بھی کچھ جذبات ہوں گے جس کو بیوی بنا کر لائے تھے۔ جلد ہی شہزاد صاحب نے من مانی کرنی شروع کر دی، بیوی کو ہر کام نظر انداز کر کے محبوبہ کے چکروں میں پڑ گئے۔ میری ماں صابر عورت تھی، بہت برداشت کیا مگر وہ باز نہ آئے، اور نہ ہی میری والدہ کی کسی قربانی کا احساس کیا۔ وہ مشکور بھی نہ ہوتے بلکہ زیادتیوں پر اتر آئے۔ اسی دوران میں جب امی جان دکھی اور تنہا ہو گئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بہلانے کا انتظام کر دیا اور میں پیدا ہو گئی۔ فرزانہ بی بی نے مجھ ننھی جان سے دل لگا لیا اور تن من دھن سے میری پرورش کرنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب کو اور کھلنے کا موقع ملا۔ وہ رات کو سمینہ کو اپنے بیڈ روم میں لانے لگے۔ گھر والوں سے چوری چھپے بیوی سے کہتے تم ذرا دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، میری مہمان خاص آ رہی ہے، میں نے دوسری شادی کر لی ہے، تم ہی نے تو کہا تھا کہ زندگی انسان کو ایک بار ملتی ہے اور اپنی خوشیوں کو یوں ہی گنوا دینا بے وقوفی ہے۔ لیکن میرے گھر والوں کو پتہ نہ چلے، میرے راز کا پردہ رکھنا، کیونکہ اچھی بیوی ہی سچا ساتھی، مہربان دوست اور ہمراز ہوتی ہے۔ میری ماں نے لب سی لیے، شوہر کی خوشنودی کے لیے جیسا وہ کہتے ویسا کرتی، لیکن میں تو ناسمجھ بچی تھی۔ جب دوسرے کمرے میں ماں ساتھ لے جا کر لٹاتی، جھولے کے بغیر نہ سوتی، سوئی ہوئی اٹھ جاتی اور رونے لگتی۔ تب ایک دن میری دادی اپنے کمرے سے نکل کر یہ معلوم کرنے چلی آئیں کہ میں رات کو کیوں روتی ہوں۔ یہ دیکھ کر ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ امی میرے ہمراہ دوسرے کمرے میں تھیں اور ابو دوسرے کمرے میں۔ وہ پوچھنے لگی کہ بہو تم اس کمرے میں کیوں ہو؟ ادھر تو کھڑکی میں جالی بھی نہیں ہے، مچھر آ جاتے ہیں۔ تبھی بچی روتی ہے، اپنے بیڈ روم میں اسے لے جاؤ، یہ رات کو اٹھ جاتی ہے، روتی ہے تو شہزاد کو نیند نہیں آتی، ان کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ امی نے جواز دیا، اسے چاہیے کہ وہ اس کمرے میں آ کر سو جایا کرے، پنکھا فل کر کے سو سکتا ہے، مگر بچی تو تیز ہوا میں نہیں سو سکتی۔ وہ کہتے ہیں ان کو دوسری جگہ نیند نہیں آتی۔ واہ یہ کیا بات ہوئی، ننھی بچی مچھروں کے کاٹنے سے بیمار پڑ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ روم میں جانے لگی تو دروازہ اندر سے بند ملا۔ یہ در بجانے لگی کہ اٹھو شہزاد، بچی کو تکلیف نہ دو، تم ہی ادھر سو جاؤ، اس کو جھولے میں سونے دو۔ وہ کیسے دروازہ کھولتے، سوتے بن گئے، مگر اماں بھی بہت زہریک تھیں، انہیں شک ہو گیا تھا۔ رات بھر جاگتی رہیں۔ صبح 4 بجے سے چند منٹ قبل بیٹے نے گاڑی نکالی اور سمینہ کو گاڑی میں بٹھا کر گھر سے نکلے۔ تبھی بڑی اماں اپنے کمرے کی بالکونی سے دیکھ رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے خوب ہنگامہ کیا۔ شہزاد یہ سمجھے کہ بیوی نے اماں سے چغلی کی ہے، تبھی انہوں نے تاک لگائی اور بالکونی میں سے جھانکا ہے۔ وہ تو صبح سویرے ہسپتال ڈیوٹی پر جایا ہی کرتے تھے اور یہ روز کا معمول تھا۔ آج اماں کو ایسی تاک جھانک کی کیا ضرورت آ پڑی تھی؟ بس انہوں نے میری ماں پر الزام لگا دیا اور ان سے خوب جھگڑا کیا کہ تم نے کچھ خبر کی ہے۔ یوں بات بڑھ گئی، امی روٹ کر مائکے آ گئی اور ابو کی قسمت سے بلی کے بھاگو جھنکا ٹوٹا۔ انہوں نے میری ماں کو منا کر گھر لے آنے کی بجائے طلاق دے دی، کیونکہ وہ سمینہ سے واقعی شادی کر چکے تھے اور اپنے دل کی خوشی پوری کرنے کے در پہ تھے۔ میری ماں نے ان سے دل کی خوشی پوری کرنے کو ضرور کہا تھا، مگر یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ مجھے طلاق دے دو۔ طلاق ابو نے میری ماں کو سمینہ کی خوشی کے لیے دی تھی اور یہ انہوں نے بڑا ظلم ڈھایا تھا۔ میں اتنی چھوٹی تھی اس وقت کہ ماں کے بغیر نہ رہ سکتی تھی، لہٰذا مجھے بھی انہوں نے ہمیشہ کے لیے میری ماں کو سونپ دیا۔ سمینہ کے بارے میں دادی نے صحیح اندازہ لگایا تھا۔ سچ ہے، بزرگ دیکھ سکتے ہیں، کم عمر اور نا تجربے کار نوجوان ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے۔ سمینہ نے آتے ہی اپنے لچھن دکھائے اور سب گھر والوں کو بیمار ڈال دیا۔ ہر ذہن کا سکون لٹ گیا۔ تنگ آ کر دادا صاحب نے ڈاکٹر بیٹے کو گھر سے باہر کر دیا کہ تم ہمارے نہیں رہے تو ہم بھی تمہارے نہیں ہیں، خود کما رہے ہو لہٰذا خود کھاؤ اور ہم سے دور رہو۔ اس سارے قصے میں
اپنی ماں کے بعد سب سے زیادہ مظلوم میں تھی۔ اس امر کا سبھی کو اندازہ تھا، لہٰذا ننہالے مجھ سے پیار کرتے تھے۔ میرے پاس سب کچھ تھا، والد کا پیار نہ تھا۔ امی جان کو اندازہ تھا کہ مانو جب بڑی ہوگی ضرور پوچھے گی کہ سب بچوں کے ابو ہوتے ہیں، مگر میرے ابو کیوں مجھ سے دور ہیں؟ وہ کون ہیں اور کہاں ہوتے ہیں؟ میرے لیے تو سب میری ماں ہی سب کچھ تھی۔ امی نے بھی مجھ کو ہی حاصل زندگی سمجھ لیا، لیکن نانا نانی کو علم تھا کہ نوجوان عورت کے لیے اس دنیا میں اکیلے رہنا اس معاشرے میں آسان نہیں ہے۔ انہوں نے امی کی دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ امی یہ نہ چاہتی تھیں، مگر بوڑھے والدین نے واسطہ دے کر ان کو مجبور کر دیا۔ ان دنوں میں 4 برس کی تھی جب امی کی دوسری شادی ہوئی۔ گھر میں فنکشن تھا اور میں بہت خوش تھی، نہ سمجھ تھی، اندازہ نہ تھا کہ یہ فنکشن نہیں بلکہ ماں کی دوسری شادی ہو رہی ہے اور وہ مجھ سے کوسوں دور جا رہی ہے۔ میں جب فنکشن کے بعد ماں کے کمرے میں آئی، دیکھا کہ ماں نہیں ہے۔ نانا نانی سے پوچھا کہ ماما کہاں ہیں، کیونکہ سارا وقت نانی نے ہی سنبھالا تھا مجھے۔ انہوں نے سمجھایا وہ کہیں گئی ہیں اور آج رات نانی اماں کے ساتھ سونا ہے۔ میں بہت روئی، کیونکہ ماں کے بغیر سونے کے لیے یہ میری پہلی رات تھی۔ ماں کے خاندان کے سارے لوگوں کو مجھ سے ہمدردی تھی۔ ماں کے یہ قریبی رشتہ دار اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ نہیں کرتے تھے جتنا کہ میرے لیے کرتے تھے، خاص طور پر ماموں۔ اس رات میرے ماموں سے تو میری حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ رات کو کافی دیر تک میرے پاس رہ کر مجھے بہلاتے رہے، یہاں تک کہ میں ان کے بازو پر سر رکھ کر سو گئی۔ اب یہ ہوتا کہ رات ہوتے ہی ماں کو یاد کر کے رونے لگتی، تب ماموں آ کر میرے ساتھ لیٹ جاتے، اپنے بازو کا تکیہ بنا کر لوری سناتے اور میں سو جاتی۔ روز کے اس معمول سے ممانی تنگ آ گئیں۔ ان کو غصہ آنے لگا۔ ماموں کا گھر پاس ہی تھا۔ اس مسئلے کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ مجھے گھر لے آئے تاکہ ان کے بچوں کے ساتھ کھیلوں اور رات کو بھی وہ مجھے روز سلا دیا کریں۔ ممانی سے یہ بھی 2 دن برداشت نہ ہوا اور جھگڑنے لگی کہ میں اپنے بچوں کے علاوہ کسی اور کی ذمہ داری کیوں لوں۔ پھر مانو کی ماں نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے کر ہم پر کون سا احسان کیا ہے جو ہم اس کی بیٹی کو پالے۔ امی کو تو میں بہت یاد آتی تھی۔ انہوں نے ایک روز فون پر ممانی سے التجا کی کہ اماں کے گھر مانو اکیلی ہو جاتی ہے تو گھبراتی ہے، آپ کے بچوں میں کھیلنے سے بہل جاتی ہے، اس پر رحم کرو اور اپنے گھر رکھو، اس کا خیال بھی کرو۔ میں تو مجبور ہوں، دور ہوں، آ بھی نہیں سکتی۔ ممانی کسی طرح مان تو گئی، مگر جب میں ذرا سیانی ہو گئی تو ان کو پھر سے کھلنے لگی۔ کہتی تھی یہ میرے بچوں سے مقابلہ لگاتی ہے اور لڑتی بھی ہے، بہتر ہے کہ اسے بچوں کے ہاسٹل میں بھیج دوں۔ ماموں اڑ گئے کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ ماں باپ کے بغیر رہ گئی ہے، اسے پیار کی ضرورت ہے، میں اسے قطعی ہاسٹل میں نہ ڈالوں گا۔ جب بات بڑھنے لگی تو ماموں نے اپنا تبادلہ دوسرے شہر کروا لیا اور بیوی سے بہانہ کیا کہ وہاں مجھے مکان نہیں مل رہا، لہٰذا تم ادھر ہی رہو، یہاں بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں مکان لیا اور نانا نانی کو بلوا لیا۔ یوں میں ان کے اور ماموں کے ساتھ رہنے لگی۔ کچھ عرصے تک تو ممانی کو پتہ نہ چلا۔ ایک روز کسی طرح ان کو معلوم ہو گیا جب انہوں نے شوہر سے سنگین جھگڑا کیا اور یہ کہ گھر سے چلی گئیں کہ آپ نے جیون ساتھی پانے کے لیے شادی کی تھی یا اپنی بھانجی پلوانے کے لیے۔ ماموں نے ان کو بھی بچوں سمیت اپنے پاس اسلام آباد بلوا لیا، لیکن اب میں ممانی کو خار کی طرح کھٹکنے لگی۔ انہوں نے مجھے بڑی ذہنی اذیت پہنچائی اور خوب بدلے لیے۔ ماموں کے دفتر جانے کے بعد بہت برا رویہ رکھتی۔ نانا نانی واپس لاہور چلے گئے تھے اور اب میں سارا دن کلی طور پر ان کے رحم و کرم پر ہوتی تھی۔ ممانی نے اس قدر ذہنی ٹارچر کیا کہ میں ذہنی مریض ہو گئی، بیٹھے بیٹھے ڈر جاتی، چیخ مار کر رونے لگتی اور جھرجھریاں لیتی۔ جوں جوں دن گزرتے جاتے میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ نانی بوڑھی تھیں، وہ مجھے سنبھال نہ سکتی تھیں۔ امی دبئی میں تھیں، وہ بھی نہیں آ سکتی تھیں۔ ایک روز ماموں اور نانا ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس بچی کو بہت پیار اور توجہ کی ضرورت ہے، یہ ہراساں اور خوف زدہ ہے، اگر ابھی توجہ نہ دی تو بعید نہیں کہ ذہنی توازن کھو دے۔ ماموں لاہور جا کر نانی کو لے آئے اور پھر سب لوگ مجھ پر توجہ دینے لگے۔ خدا کی قدرت کہ ماموں کو کمپنی والوں نے دبئی بھیج دیا۔ وہ مجھے بھی ساتھ لے گئے تاکہ وقتاً فوقتاً اپنی ماں سے ملتی رہوں گی۔
امی کی شادی کو 5 برس بیت گئے تھے۔ ان کی یاد اور محبت تو دل میں موجود تھی، لیکن ملنا نہ چاہتی تھی۔ جب ملتی دل کے گھاؤ گہرے ہو جاتے۔ سوچتی کہ انہوں نے تو پھر بچھڑنا ہے، یہ چند گھڑیوں کا عارضی ملاب ہے۔ پھر وہی بچھڑنے کا دکھ اور وہی تنہائی میں ماں کو دیکھ کر چھپ جاتی۔ اوپری اوپری سی وہ مجھے لگتی، پیار کرتی تو اور دور ہٹتی، گلے سے لگاتی تو دم الجھتا۔ اپنا دکھ سکھ ماموں اور نانی سے تو کہتی تھی، لیکن امی سے نہ کہتی، جیسے کہ ان سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ ماں نے بھی محسوس کیا کہ جب وہ ملنے آتی ہے میں ادھر ادھر چھپنے لگتی ہوں، اور میرے چہرے پر خوشی کے بجائے محرومیوں کے سائے گہرے ہو جاتے۔ تب وہ بولی، اس کو روز بچھڑنے کا دکھ دینے سے بس ایک بار کی جدائی ٹھیک ہے۔ میری بچی مجھ سے مل کر خوش نہیں ہوتی، شاید کہ وہ اندر سے ناراض ہے اور اوپر سے مجبور ہو کر ملتی ہے۔ تبھی اس کی آنکھوں میں شکایت کی بجائے اجنبیت در آتی ہے۔ بہتر ہے اس کو بار بار ڈسٹرب نہ کریں۔ جب یہ کچھ اور سمجھدار ہو جائے گی اور میری مجبوریاں جان لے گی، پھر ملے گی، تو ایسی اذیت ناک کیفیت سے اسے نہیں گزرنا پڑے گا، بلکہ یہ ماں سے مل کر سکون محسوس کرے گی۔ ماموں تو دبئی سال بھر کے لیے آئے تھے، جب معاہدے اور ویزے کی میعاد ختم ہو گئی واپس وطن آ گئے اور میں بھی ان کے ہمراہ آ گئی۔ ممانی کو یہ دکھ تھا کہ ماموں مجھے ساتھ کیوں لے گئے تھے، وہ مجھ کو پرسکون دیکھ کر نہ جانے کیوں بے سکون ہو جاتی تھیں۔ بات بات پر شوہر کو میرے اور امی کے بارے میں تانے دیا کرتی، کہتی جب یہ نہیں ہوتی ہمارا گھر کتنا خوشیوں بھرا ہوتا ہے، یہ آ جاتی ہے تو گھر قبرستان جیسا ہو جاتا ہے۔ میرے بچوں کو تو سانپ سونگھ جاتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا باپ بھانجی کے چونچلے اٹھاتا نہیں تھکتا۔ مجھے خوب پتا تھا کہ ممانی مجھ سے حسد اور نفرت کرتی ہیں، اور وہی بیج انہوں نے میرے معصوم کزنوں کے دل میں بو دیا تھا کہ مانو قابل نفرت ہے اور تم اس سے دور رہو۔ نانی نانا مجبور تھے، وہ بوڑھے تھے اور سمجھتے تھے اگر انہوں نے نواسے کی طرفداری کی تو یہ عورت حسد میں آ کر اور زیادہ ستم ڈھائے گی۔ وہ بیچاری بھیگی آنکھوں سے دیکھتے اور چپ سادھ لیتے۔ ہر آئی گئی عورت سے کہتی کہ مانو تو پاگل ہے، اپنی ماں کی دوسری شادی کے دن کیسے ناچ رہی تھی، میں خوبصورت تھی، ننیہال کے خاندان والے مجھ سے ہمدردی رکھتے تھے، میرے لیے رشتوں کی کمی نہ تھی۔ لیکن ممانی ہر کسی سے کہتی کہ یہ ذہنی مریض ہے، دیکھو ڈاکٹر نے دوائیاں دی ہے مگر باقاعدگی سے کھاتی نہیں، تو پھر کیسے ٹھیک ہوگی، اسے دورے ہی پڑیں گے۔ ان کی باتوں پر ہر کوئی کان دھرنے لگا اور پھر سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ اب تو کوئی میرا رشتہ لینے کو بھی تیار نہ تھا۔ ہر کسی کو فکر تھی کہ کہیں مانو اپنی ماں کی کہانی کو نہ دہرائے، جبکہ میرے ماموں میرے لیے اعلیٰ رشتے ڈھونڈتے رہتے تھے، جس پر ممانی بولتی کہ پرائی اولاد کے لیے اتنا سب کچھ اور اپنی بچیوں کا کوئی خیال نہیں۔ اسی دوران ماموں کی کوششوں سے میرے لیے ایک خوشحال بزنس مین کا رشتہ آ گیا۔ جب میں نے لڑکے کو دیکھا میرے من کو اچھا لگا، خوش تھی کہ اتنا اچھا رشتہ آیا ہے اور اب میں ممانی کے عذاب سے نجات حاصل کر لوں گی۔ لڑکے نے بھی مجھے دیکھا، ہاں کہہ دی۔ اب ماموں چاہتے تھے کہ میرے ذہنی مریض ہونے کی بات شاہد کو کوئی نہ کہہ دے، مبادا وہ بدگمانی کا شکار ہو جائے۔ ممانی شاہد کو دیکھ کر حسد سے مری جاتی تھی، کیونکہ وہ خوبصورت، تعلیم یافتہ، دولت مند اور خوش اخلاق تھا، اس میں کچھ کمی نہ تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ کسی طرح شاہد سے ان کی لڑکی کی شادی ہو جائے، جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ ماموں کا بیوی نے جینا حرام کر دیا کہ اتنا اچھا لڑکا مانو کے لیے ڈھونڈا ہے، بیٹی کے لیے بھی ڈھونڈو۔ اس بات پر روز روز لڑائی ہوتی، بالآخر ممانی سے رہا نہ گیا۔ شاہد کی والدہ کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ لڑکی ذہنی مریضہ ہے، اور ہم نے باقاعدہ ایک ذہنی امراض کے ماہر سے اس بچی کا کچھ عرصے تک علاج بھی کرایا ہے۔ آخر کار وہ اس عورت کو شک و شبے میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ شاہد کی والدہ نے اپنے طور پر معلومات اکٹھی کی۔ محلے والے نے بتا دیا کہ مانو کی ماں کو اس کے خاوند نے اس وقت طلاق دی تھی جب مانو ابھی صرف 8 ماہ کی تھی۔ پھر اس کی والدین نے دوسری شادی کرا دی اور بچی کو ننیہال والوں نے پالا ہے۔ طلاق کی وجہ اس نے ممانی سے دریافت کی، یہ موقع وہ کیوں ہاتھ سے گنواتی۔ من گڑت کہانی سنا دی کہ فرزانہ سے جوانی میں ایسی لغزش ہو گئی کہ عزت پر بن گئی، جلدی میں شہزاد سے شادی کرا دی، مگر وہ تو ڈاکٹر تھا، اسے پتہ چل گیا کہ وہ شادی سے قبل امید سے ہے۔ لڑکی پیدا ہو گئی،
اس نے مانو کو اپنی اولاد تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور جھگڑا بڑھا۔ بالآخر بات طلاق پر ختم ہو گئی۔ مومانی نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ کہانی کو مزید رنگ دیا کہ فرزانہ نے بالآخر دوسری شادی اس آدمی سے رچا لی جس کے ساتھ شادی سے قبل تعلق بنایا تھا۔ اب اس کے ساتھ دبئی چلی گئی ہے، لیکن بچی کو ہمارے سر منڈ گئی، جبکہ یہ لڑکی سرپھری بلکہ پیدائشی پاگل ہے۔ ایسی خوفناک باتیں سن کر شاہد کی ماں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ تب مومانی نے کہا، رنجیدہ کیوں ہوتی ہیں؟ میں آپ کو نراش اور خالی دامن نہ جانے دوں گی۔ میری ہیرا کے بارے میں سوچئے، وہ بھی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ شاہد کی والدہ کا ذہن مومانی نے اپنی بیٹی کی جانب موڑ لیا اور یوں اس نے مجھے رد کر کے ہیرا باجی سے بیٹے کی شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ مومانی نے ماموں کو قائل کیا کہ بھائی تمہاری بھانجی کے لیے کوئی دوسرا رشتہ آ جائے گا۔ اس اچھے رشتے کو بھی ہاتھ سے گنوانا بے وقوفی ہے۔ جب وہ ہیرا کا ہاتھ مانگ رہے ہیں تو بیٹی کا رشتہ دینے میں کیا مذائقہ ہے؟ یوں بھی وہ مانو سے 2 سال بڑی ہے، اسے بیاہ دو۔ اس کے بعد مانو کی باری ہے۔ ہیرا باجی کی شادی ہو گئی، وہ بیاہ کر ایک اچھے گھر میں چلی گئی۔ انہوں نے ہیرا کا بہت خیال رکھا۔ شاہد نے بھی ماں کی پسند کو مقدم جانا اور ہیرا سے شادی کر لی۔ لیکن میرا جی اس وجہ سے مزید پریشان تھا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ کسی طور پر اس جہنم سے چھٹکارا پا لوں گی جہاں مومانی جیسی زہر بھری عورت نے جینا حرام کر دیا تھا۔ ماموں نے میری خاموشی اور پریشانی کو محسوس کیا تو کالج میں داخلہ کرا دیا۔ اب کی مومانی خاموش رہیں کیونکہ ان کے من کی مراد تو پوری ہو چکی تھی۔ میرے کالج جانے پر کوئی اڑچن نہ ڈالی، حالانکہ میٹرک کے بعد مجھے انہوں نے کالج جانے نہ دیا تھا۔ کالج میں ایک لڑکا جو 4th ایئر کا طالب علم تھا، اس نے مجھے پسند کیا اور کسی طور پر میرے گھر کا پتہ معلوم کر کے اپنی والدہ کو رشتے کے لیے بھیجا۔ ماموں نے ان لوگوں کی جانچ کی، پتہ چلا یہ بہت اچھے اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ دولت مند تو تھے ہی مگر بالکل بھی مغرور نہ تھے۔ سہیل ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ 4th ایئر کا 1 ماہ باقی تھا جو کہ پلک جھپکتے گزر گیا، اور پھر ماموں نے سہیل کا رشتہ منظور کرتے ہوئے میری شادی اس سے کر دی۔ یوں کہنا چاہیے کہ جہاں قسمت لکھی تھی رشتہ ہو گیا، اور پہلے رشتے سے بھی بہتر ہوا۔ سہیل مجھے بہت چاہتے تھے، میرا ہر طرح خیال رکھا۔ اس بار مومانی نے مخالفت نہ کی، شاید کہ وہ بھی مجھ سے چھٹکارا پانا چاہتی تھیں۔ ہیرا کے بعد ان کے 3 بیٹے تھے اور آخری لڑکی صبا تھی۔ وہ ابھی 8ویں میں پڑھتی تھی، لہٰذا اس کی شادی میں دیر تھی۔ تبھی مومانی نے مخالفت نہ کی اور نہ ہی میری شادی میں کوئی رکاوٹ ڈالی۔ شادی کے بعد میں نے اپنی زندگی کے سب حالات من سہیل کو بتا دیے اور ان سے کچھ نہ چھپایا۔ وہ جان گئے کہ میں نے بچپن سے اب تک بہت ظلم برداشت کیے ہیں۔ سہیل نے جہیز لیے بغیر مجھ سے شادی کی تھی اور مومانی کے علاوہ سب کی دعائیں میرے ساتھ تھیں، سو مجھے زندگی کی اتنی خوشیاں ملی کہ میں نے مومانی کو معاف کر دیا، بلکہ یہ کہتی تھی کہ آپ کا شکریہ مجھے اپنے گھر میں رکھا، ورنہ میں کہاں جاتی۔ شادی کے بعد 2 بار میرے خاوند مجھے امی سے ملوانے لے گئے۔ وہ تو کہتے تھے کہ اپنے ابو سے بھی ملو، مگر میرے دل نے کہا جس سے کبھی پلٹ کر میری خبر نہ لی، ایسے شخص سے مجھے مل کر کیا کرنا تھا۔ پرانے گھاؤ تازہ ہو جاتے۔ آج میں اپنے خاوند کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، اور یہ میری امی کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ وہ بے شک مجھ سے دور رہیں مگر دعائیں تو دیا کرتی تھیں۔